بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين عن ابی ذر جندب بن جنادة وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، یہ مختصر سی حدیث پاک پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اس کو عرض کیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات کو 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ان کے واسطے سے پوری امت کو یہ نصیحتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر کی چیز ہے اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی ہو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی غلطی، کوئی برائی، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو، کیونکہ نیکی جو ہے اس گناہ کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب پچھلی مرتبہ تقوی کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھی۔ تقوی جو ہے وہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، اور آدمی میں جس معیار کا تقوی ہوگا اسی معیار اعمال کا شوق اس کی زندگیوں میں ہوگا۔ اگر وہ نمازوں میں جلدی نظر آ رہا ہے، صف اول میں نظر آ رہا ہے، سنتوں کا اہتمام اس کی زندگی میں ہے، نماز میں وقت پر پہنچنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، دل لگی اور دھیان لگا کر نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں جتنی مقدار کا تقوی اس کی زندگی میں ہوگا اتنا ہی ان اعمال کا شوق اس کی زندگی میں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں تقوی کی سب سے بنیادی چیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کہ آدمی کے دل میں جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تقوی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی زندگی میں ہوگی وہ چیز اس کی زندگی میں نظر آئے گی۔ یعنی جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی زندگی میں ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اس کی زندگی میں نظر آئے گی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب آنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ضروری ہے۔ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، آپ کی اتباع ہے زندگیوں میں، تو اللہ کا قرب اور تقوی حاصل کرنا آسان ہے۔
اور کوئی یہ چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارے کر کے تقوی اختیار کرے، تو یہ ناممکن چیز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تک پہنچنا یا تقوی اختیار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ سب سے پہلے نمبر کی چیز جو تقوی اختیار کیا گیا، تقوی بتایا گیا، تو یہ تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بھئی آدمی ہر قسم کی برائیوں سے بچے گا، ہر قسم کے اعمال میں لگتا رہے گا۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ علماء نے اس کے کل 9 فائدے ایسے شمار کیے ہیں جس کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس تقوی کے 9 نفع اسے دنیا میں ملتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تقوی والے کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، دنیا میں کوئی مشکل دشواری اسے پیش نہیں آتی، اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے یجعل لہ، اللہ تعالیٰ اسے تنگیوں میں، یعنی ایسی جگہ کہ آدمی کو یوں لگے کہ اب اپنے پھنس گئے ہیں، اب اپنے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جو وہم و گمان میں نہیں ہو، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے ہم کو روزی مل سکتی ہے۔ متقیوں کو اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی جب آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں معظم اور مکرم بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ کے یہاں کہ بھائی بڑے عہدے والا، بڑی ڈگری والا، مال والا، اسباب والا لوگ جسے دنیا میں سلام کرتے ہوں، سیٹھ صاحب کہتے ہوں، حاجی صاحب کہتے ہوں، اس کی کوئی قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کس کی قیمت ہے؟ جو جتنا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے جتنا ڈرے گا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع جتنی اس کی زندگی میں ہوگی، اسی اعتبار سے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز، عزت والا، وقار والا وہ ہے جس کی زندگی کے اندر تقوی ہو۔ جو معیار آپ کا تقوی کا ہوگا اس اعتبار سے اللہ کے یہاں آپ کی قیمت ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں امت میں، پوری امت میں سب سے زیادہ بلند معیار پر تقوی کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، علماء فرماتے ہیں اس میں مراد یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دنیا میں اس پوری امت میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تقوی والے تھے۔ تقوی کے وہ معیار پر جس معیار پر ابو بکر صدیق تھے، نہ ان سے پہلے کوئی تھا، نہ قیامت تک کوئی پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابو بکر کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ جی، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیسرے نمبر کی چیز والعاقبۃ للمتقین، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کے یہاں کل ان کا انجام بہت اچھا ہوگا، اللہ کے یہاں ان کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اور چوتھی بات اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت میں داخل ہونے کے لیے متقیوں کو جنت کی طرف دوڑنا نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقیوں کے پاس لایا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ حالانکہ جنت لانے کی چیز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے تقوی والوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ ہم متقیوں کو جنت میں داخل کریں گے، یوں نہیں کہا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کو متقیوں کے پاس لایا جائے گا، یعنی یہ جنت صرف متقیوں کا ٹھکانہ ہے، تقوی کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ آگے پانچویں بات، پانچواں نفع اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو لوگ اللہ سے
تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ان کی کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں اس کو درگزر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور ان کے جو بھی نیک کام ہوتے ہیں اچھے کام ان کے اجر کو بہت بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو بھائی ایک تو فکس ہے کہ آپ ظہر پڑھیں گے تو اتنا اجر ہے، ظہر کے بعد سنتیں پڑھیں گے تو اس کا اتنا اجر ہے، سنتوں کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی تو اس کا ثواب اتنا ہے، یہ طے ہے اللہ کے ہاں ہر چیز کا فکس۔ لیکن جو تقوی کے ساتھ ان چیزوں کو ان اعمال کو کرتے ہیں ان کو وہ فکس اجر نہیں ملتا بلکہ ان کا اجر اللہ بہت بڑھا کر دیتے ہیں۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ ہم قیامت کے دن متقیوں کو نجات دیں گے، ان کو کامیاب کریں گے، اور جو ظالمین ہیں ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ متقیوں کو عزت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اللہ ہم کنار کریں گے، اور ظالموں کو جنہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے ان کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اور 7ویں بات اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قرآن کریم میں ایک خاص قوم کی طرف اشارہ کر کے یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے باغات کو اور ان کے باغات کی برکتوں کو اللہ نے ختم کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ختم کیوں کیا، اور ہم اگر یہ اچھے بنتے نافرمان نہ ہوتے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے، اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ ایک خاص گاؤں کے لوگوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، وہی فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے، ہمارا خوف ان کے دلوں میں ہوتا، وہ ہم سے ڈرتے اور ہمارے کہنے کے مطابق ہمارے اعمال کو بجا لاتے، ہماری نافرمانیاں نہیں کرتے، تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیتے، زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن اس گاؤں والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کی گرفت کی، ان کو ہم نے پکڑ لیا۔ آگے 8ویں بات اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ تنگیوں میں ان کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے ان کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور 9ویں بات اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متقیوں سے صرف اللہ ہی محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ صحیح طریقے سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ اعلان کرتے ہیں آسمانوں میں کہ اے جبرائیل میں اپنے فلانا بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان والوں یعنی تمام فرشتوں سے کہو کہ وہ بھی ان سے محبت کرنے لگیں۔ تمام فرشتے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اس اللہ کے بندے سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس اللہ کے بندے کی محبت زمین کے تمام انسانوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والے جن جن علاقوں میں جاتے ہیں جہاں کوئی ان کو جانتا ہے تب بھی نہیں جانتا تب بھی ہر آدمی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو تقوی کے یہ نفع یہ فائدے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے کی جو 2 چیزیں ہیں، یہ جو تھا تقوی اختیار کرنا، یہاں علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 نصیحتیں ہیں، یہ 3 حقوق سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے نمبر کی جو نصیحت ہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، اللہ کے حقوق کی آدمی حفاظت کرے۔ دوسری بات جو ہے وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، وہ آدمی کی اپنے ذات کے حقوق سے متعلق ہے۔ اور تیسری بات جو ہے لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ یہ 3 الگ الگ حقوق ہیں۔ اس میں پہلی بات تو ہم تفصیل سے عرض کر
کر چکے ہیں. آئندہ جو دو باتیں ہیں اپنی ذات کے حق کے متعلق اور بندوں کے حق کے متعلق، انشاءاللہ اس پر کچھ آئندہ روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.